بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 178 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 19ویں پارے کا چوتھا سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 62 سے لے کے 127 پر مشتمل ہے، جبکہ دورائے سورہ یوسف 13ویں پارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے لے کے 93 تک ہوگی۔ آیت نمبر 52 سے سلسلہ شروع ہوا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کے نکل جاؤ رات کے وقت، اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور پھر وہ سلسلہ چلتا چلتا آیت نمبر 60 پہ، بلکہ آیت میں 60 میں فرمایا کہ پس تعاقب کیا فرعونیوں نے ان کا سورج نکلتے ہی، اور جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے فرعونیوں کو پیچھے آتے دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے انا لمدرکون، بے شک ہم تو پکڑے گئے ہیں۔ اب اس کا تسلسل انشاءاللہ العزیز آگے چلے گا۔ آیت نمبر 62 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کلا، فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، ہرگز نہیں، انما یا ربی سیادین، یقیناً میرا رب تعالی میرے ساتھ ہے، ابھی میری رہنمائی فرمائے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، پھر ہم نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، کہ مارو اپنا عصا دریا پر، فانفلق، بس وہ پھٹ گیا، فکان کل فرقن، تو ہو گیا ہر ٹکڑا، یعنی ایک ٹکڑا ایک طرف ایک دوسری طرف، کالطود العظیم، بڑے پہاڑ جیسا۔ واضلفنا ثم الآخرین، اور ہم قریب لے آئے دوسروں کو، یعنی انہی ٹکڑوں کو جب فرعونی اس اندر ہوئے، دریا کے اندر داخل ہوئے، انہی ٹکڑوں کو ملا دیا اور انہیں غرق کر دیا۔ وانجینا موسیٰ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ اجمعین، اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس واقعے میں عظیم نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے یعنی ان کفار کی اکثریت ایمان لانے والی۔ یعنی یہ واقعہ سنانے کا مقصد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی قوم کو، وہاں کے کفار کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتانا مقصود تھا۔ تو یہ آخری ٹکڑا کہ اس واقعے میں یہ آپ سے معجزے مانگتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور ان کے اکثر یعنی قریش کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہی غالب اور مہربان ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فرعونیوں کے تمام تر شر کے باوجود غالب اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول رہے، اسی طرح یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی سنت و طریقہ یہی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور پڑھ سنائیے ان کو، یعنی ان قریش کو، کفار کو، ابراہیم علیہ السلام کا احوال۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یعنی پوچھا، ما تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، وہ کہنے لگے کہ ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، فنظل لها عاکفین، بس ہمیشہ سے ہم ان کی پوجا پر قائم ہیں، ان کی پوجا پر جمے ہوئے ہیں۔ قال هل يسمعونکم، فرمایا کہ کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ استدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، اور ینفعونکم، یا وہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور یضرون، یا وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، بل وجدنا آباءنا، نہیں بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو، اپنے اباء و اجداد کو، کذالک یفعلون،
وہ اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی ہم نے ان کو اس طرح کرتے دیکھا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ قال فرأیتم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بھلا تم نے دیکھا، غور کیا، ما کنتم تعبدون، کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن کو پوجتے ہو، انتم آباؤکم الاقدمون، انتم آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، پس بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے۔ یہاں یہ جملہ محذوف ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے تمام جہانوں کے رب کے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا فرمایا پس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے، واذا مرضت، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فهو یشفین، تو وہی مجھے شفا یاب فرماتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی، اور وہی ہے، اطمع، کہ میں امید رکھتا ہوں جس سے، ان یغفر لی خطیئتی، کہ وہ معاف فرمائے گا میری خطائیں، یوم الدین، قیامت کے دن۔ رب ہب لی، اے میرے رب عطا فرما مجھے، حکماً، علم و حکمت، والحقنی بالصالحین، اور شامل فرما مجھے نیک لوگوں میں، واجعل لی، اور بنا، جاری فرما میرا، لسان صدق، ذکر خیر، فی الآخرین، پچھلے لوگوں میں، واجعلنی، اور بنا مجھے، ٹھہرا دے مجھے، من ورثۃ، وارثوں میں سے، جنت النعیم، نعمتوں والے باغوں کے۔ فاغفر لی ابی، اور بخشش فرما میرے باپ کی، انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ ولا تخزنی، اور مجھے رسوا نہ کرنا، یوم یبعثون، جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ یوم لا ینفع، جس دن فائدہ نہ دے سکیں گے، مال ولا بنون، مال اور نہ ہی بیٹے، الا من اتی اللہ، سوائے اس کے کہ جو آیا اللہ تعالیٰ کے پاس، بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ، سالم دل جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہو، جس میں کسی دوسرے کی محبت نہ بستی ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور سامنے لائی جائے گی جہنم گمراہوں کے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان سے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ تم جن کی پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، هل ينصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او ينتصرون، یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا، پس وہ یعنی معبود اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے اس جہنم میں، والغاوون، اور تمام گمراہ پجاری بھی۔ وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے سب لشکر بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ قالوا وہم فیہا، وہ کہیں گے جب کہ وہ اس میں، یختصمون، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، تو اللہ، قسم اللہ تعالیٰ کی، کننا، یقیناً ہمیں، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم، جب ہم برابر ٹھہراتے تھے، برب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے ساتھ، یعنی دوسروں کو تمام جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا تھا سوائے ان مجرموں کے۔ فما لنا من شافعین، پس نہیں ہے آج ہمارا کوئی سفارش کرنے والا، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی جگری گرم جوش دوست ہے۔ فلو ان لنا، پس کاش ہوتا ہمارے لیے، کرتن، دوبارہ لوٹنا دنیا میں،
فنکون من المؤمنین، تو ہم ہو جاتے مومنوں میں سے، یعنی ہم شامل ہو جاتے مومنوں میں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، یعنی یہ کفار نشانیاں مانگتے ہیں تو ایک سے ایک نشانی موجود ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہیں ان میں سے اکثر ایمان والے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب غالب اور مہربان ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو، یعنی جھٹلایا تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو، لیکن نوح علیہ السلام کی تکذیب گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ اذ قال لهم اخوہم نوح، جب فرمایا ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم، اور میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ من اجر، اس کام پر، یعنی حق پہنچانے کے کام پر کوئی اجر، کوئی صلہ۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین، مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ قالوا، کہنے لگے، انؤمن لک، کیا ہم ایمان لے ہیں تجھ پر، واتبعک الارذلون، حالانکہ تمہاری پیروی کرتے ہیں کمتر لوگ۔ قال وما علمی، فرمایا نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا معلوم، بما کانوا یعملون، اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ ان حسابهم، نہیں ہے ان کا حساب، الا علی ربی، مگر میرے رب کے ذمے۔ لو تشعرون، کاش تم سمجھتے۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد المؤمنین، دور ہٹانے والا مومنوں کو، یعنی تمہاری ناپسندیدگی کی وجہ سے، تمہاری خواہش پر میں ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر واضح طور پر خبردار کرنے والا۔ قالوا، کہنے لگے، لئن لم ینتہی یا نوح، اگر تم باز نہ آئے اے نوح، لتکونن، تو ضرور تم ہو جاؤ گے، من المرجومین، سنسار کیے ہوئے ہیں، یعنی تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ قال ربی، عرض کیا ہے میرے رب، یعنی دعا کیا ہے میرے رب، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، پس فیصلہ فرما دیجئے میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ، ونجنی، اور بچا لے مجھے، ومن معی من المؤمنین، اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ایمان والے ہیں۔ فانجیناہ، پس ہم نے بچا لیا اسے، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد باقی لوگوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں نشانی ہے۔ وما کان اکثر مؤمنین، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وان ربک، اور بے شک آپ کا رب، لہو العزیز الرحیم، غالب اور مہربان ہے۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوہم ہود، جب فرمایا ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم، اور میں نہیں مانگتا تم سے، علیہ من اجر، اس کام پر کوئی صلہ، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین، مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ آج کا سبق الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہوا۔ آج نمبر 62 سے لے کے 127 تک کا مطالعہ ہم نے آج کی نشست میں کیا۔ ان آیات میں کل الفاظ کی تعداد 424 تھی، جبکہ پہلی بار آنے والے الفاظ، یعنی جو الفاظ ہم نے اس سے پہلے سبق سے پہلے نہیں پڑھے، وہ ان 424 میں سے صرف 34 ہیں۔ گویا 390 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ ریپیٹ ہوئے ہیں،
یعنی پہلے ہم ان کو سیکھ چکے ہیں۔ اور ان 34 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 24 الفاظ کا اضافہ ہونے کے بعد ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,892 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.95% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کو ہمیں اپنی زندگی کا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنی رحمت و کرم سے ہمارے تمام معاملات میں اپنی رحمت اور اپنا کرم شامل حال فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔